بنعمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محبت کے ساتھ خود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم وعلى وصحبك وسلم يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. یہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے فاروق بھائی اور ہمارے محبوب بھائی انہوں نے اپنے والد گرامی ان کے اصول ثواب کے لیے رکھی ہے. اس اللہ کے بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک ان لوگوں کو فرما دیجئے کہ جب تم پر اللہ کا فضل ہو وبرحمتہ یا اس کی رحمت ہو فبذلک فلیفرحوا تو تمہیں چاہیے کہ اس پر خوشی منائیں. وہ خیر مما یجمعون فرمایا یہ تمہاری ساری دن دولت سے تمہاری ہر چیز سے افضل یہ ہے کہ جب اللہ کا تم پر فضل ہو یا رحمت ہو تو اس پر خوشی منایا کرو. سبحان اللہ. اسی کے ساتھ ایک اور آیت مبارکہ ہے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کہ اے لوگوں جب تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملے اللہ کی طرف سے جب تمہیں کوئی نعمت ملے تو اس کے خوب چرچے کیا کرو. جب کسی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو وہ بندہ بڑی خوشی مناتا ہے, مٹھائیاں تقسیم کرتا ہے, لوگوں کی دعوتیں کرتا ہے, محلے والوں کی دعوتیں کرتا ہے, رشتہ داروں کی دعوتیں کرتا ہے. لیکن جب میرے رب نے اپنے محبوب کو دنیا کے اندر بھیجا تو پھر مٹھائیاں تقسیم نہیں کی گئی. اللہ رب العزت نے ہر عورت کو جب وہ عورتیں بچے جننے والی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو بیٹے عطا کیے تھے. اور بیٹے کیوں عطا کیے؟ بیٹیاں بھی ہو سکتے تھے لیکن پہلے کے دور کے مطابق جب کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی نا تو اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. میرے رب نے گوارا نہیں کیا کہ میرے محبوب کی دنیا میں تشریف آوری ہو, میرے محبوب دنیا میں جائیں اور لوگ جو ہے وہ بچیوں کی طرف دیکھ کر غم منائیں. فرمایا میں تو سب کو بیٹے عطا کروں گا تاکہ ہر بندہ جو ہے وہ خوشیوں میں شامل ہو. سبحان اللہ. نبی کریم علیہ السلام جو ہیں وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بھی بن کر آئے ہیں. نبی کریم علیہ السلام ساری کائنات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تمام جو ہے وہ نعمتیں جو عطا کی ہیں ان کا سردار بنا کر بھیجا ہے. ساری کائنات کی نعمتوں سے بڑی نعمت میرے محبوب کی دنیا کے اندر تشریف آوری ہے. کیوں؟ اس لیے میلاد کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی شان اور عظمت کو بیان کرنا, اسی کو میلاد کہتے ہیں. میلاد یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس اگر کوئی بیمار آتا میرے محبوب اپنے لعاب دہن جو نکال کر یعنی تھوک نکال کر اس بیمار کو دے دیتے یا اس کے ساتھ لگا دیتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفا عطا کر دیتا. سبحان اللہ. اسی کو میلاد کہتے ہیں. میلاد کس کو کہتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں بھوکا اور پیاسا تھا, میرے پاس کچھ نہیں تھا, راستے کے اندر بیٹھا ہوا تھا. حضرت ابو بکر صدیق آئے, میں نے ان کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میں بھوکا اور پیاسا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق نے میری بات پر غور نہ کیا. حضرت عمر فاروق اعظم گزرے, انہوں نے بھی میری بات پر غور نہ کیا. لیکن اس کے بعد تمام جہانوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا. میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ بھوک اور پیاس کا ستایا ہوا ہوں, کچھ کھانے کے لیے ہے تو مہیا کر دیجئے, عطا کر دیجئے. نبی کریم علیہ السلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر اپنے دولت خانہ کے اندر لے جاتے ہیں, یعنی گھر کے اندر تشریف لے کر
کر آتے ہیں. حضرت اما عائشہ صدیقہ سے پوچھا کھانے کے لیے یا پینے کے لیے کچھ پڑا ہوا ہے؟ انہوں نے آگے سے عرض کی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دودھ کا پیالہ ہے، صرف ایک ہی دودھ کا پیالہ ہے. میرے محبوب نے دودھ کا پیالہ پکڑا، ابو ہریرہ کو فرمایا ابو ہریرہ جاؤ اصحاب صفہ کو لے کر آؤ، ان کو پیغام دو کہ میرے محبوب نے اپنی بارگاہ میں تم لوگوں کو بلایا ہے. اصحاب صفہ کتنے صحابہ تھے؟ 70 صحابہ تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بڑی پریشانی کے اندر بڑی سوچ لے کر ان لوگوں کو لے کر جو وہ پیغام لے کر جا رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اپنی بارگاہ میں آپ کو بلایا ہے. کیا سوچتے؟ ایک دودھ کا پیالہ، بھوک مجھے بھی لگی ہے، پیاس مجھے بھی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ 70 صحابہ حضور اگر ان کو دودھ پلا دیں گے تو میں تو پھر بھی بھوکا رہ جاؤں گا، میں تو پھر بھی پیاسا رہ جاؤں گا. لیکن قربان جائے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ان صحابہ کو جا کر پیغام دیتے ہیں. وہ صحابہ حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میرے محبوب نے وہ دودھ کا پیالہ میرے ہاتھ میں دیا اور فرمایا ابو ہریرہ یہ پیالہ دودھ کا لے کر ان سب کو پلانا شروع کر دو. سبحان اللہ. دودھ کا ایک پیالہ ہے، 70 صحابہ ہیں، پلانے والے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، لیکن دینے والی ذات میرے مصطفیٰ کی ہے. دینے والی ذات میرے مصطفیٰ کی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کو پلایا، انہوں نے پی لیا، سیر ہو کر یعنی پیٹ بھر کر پیا. دوسرے کو پلایا، انہوں نے بھی پیٹ بھر کر پیا. تیسرے کو پلایا، انہوں نے بھی دودھ جو ہے وہ پیٹ بھر کر پیا. یہاں تک کہ 70 صحابہ نے وہ پیالہ پیا، 70 صحابہ نے وہ دودھ پیا. لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جس طرح پیالہ دیا تھا ویسے ہی واپس ملتا. سبحان اللہ. اس پیالے میں سے ایک بھی قطرہ جو ہے وہ کم نہ ہو سکا. اس کے بعد میرے محبوب نے فرمایا ابو ہریرہ اب تم بھی پیو. 70 صحابہ کو پلانے کے بعد ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے بھی پیا. میں نے ایک بار پیا، میرے محبوب نے فرمایا ابو ہریرہ دوسری مرتبہ پھر پیو. میں نے پھر پیا یہاں تک کہ میرا پیٹ بھر گیا، حاجت نہ رہی کوئی اور چیز کھانے یا پینے کے لیے. فرماتے ہیں میرے محبوب نے پھر فرمایا ابو ہریرہ اور پیو. میں نے تیسری مرتبہ پھر پینا شروع کیا. اس کے بعد میرے محبوب نے پھر فرمایا اے ابو ہریرہ اور پیو. لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ اب گنجائش نہیں کہ میں کچھ اور پی سکوں. نبی کریم علیہ السلام نے وہ پیالہ اپنے مبارک ید اللہ والے ہاتھوں میں پکڑا اور پینا شروع کیا اور اپنے رب کا شکر ادا کیا اور پیالے کو ختم کر دیا. سبحان اللہ. کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر، کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر جس 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. یعنی ایک دودھ کا پیالہ ہے، پینے والے 70 صحابہ ہیں. وہ 70 صحابہ بھی دودھ پی لیتے ہیں لیکن وہ دودھ کا پیالہ ختم نہ ہوتا اور نہ وہ ہوا. اس لیے عاشقوں کے امام نے یہ بات ظاہر کی، فرمایا اے ابو کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. یہی تو شان مصطفیٰ ہے، یہی تو حضور علیہ السلام کی شان و عظمت ہے. اس لیے تو ہم پیار کرتے ہیں، اس لیے تو نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر ہم جان قربان کرتے ہیں، اس لیے تو اپنے محبوب کو مانتے ہیں. اسی کو میلاد کہتے ہیں جس کے بارے میں میرے رب نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. جب تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملے تو اس کے خوب چرچے کیا کرو. سبحان اللہ. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہیں حضور کی بارگاہ میں آئے اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی دعوت کی، کھانے کی دعوت تھی اور اس دعوت میں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ چند ایک صحابہ اپنے ساتھ لیتے آنا. چند ایک کا مطلب یہ ہوتا ہے 10 یا 15 لوگ ہوں.
اگر گھر والا انتظام جتنا کرتا ہے اس کے مطابق جو ہے لوگوں کو دعوت دیتا ہے، اگر 10 بندوں کی دعوت ہو تو وہ کم سے کم 15 لوگوں کا انتظام کرتا ہے کہ 1-2 زیادہ بھی ہو جائیں گے تو مجھے پریشانی نہیں ہوگی۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ کھانے کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، قبول کیجئے، اور اپنے ساتھ چند ایک صحابہ کو بھی لیتے آئیے۔ میرے محبوب نے کھانے کی دعوت کو قبول کر لیا۔ ان کے گھر کے اندر ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ تھا، انہوں نے اس کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد جو ہے وہ گوشت کو پکایا گیا، تیار کیا گیا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کھانے کی دعوت میں تشریف لے کر آتے ہیں، اور ساتھ 10 یا 15 صحابہ نہیں تھے، سینکڑوں کے حساب سے صحابہ حضور علیہ السلام کو ساتھ لے کر جو ہے وہ حضرت جابر کے گھر میں آ جاتے ہیں۔ حضرت جابر بڑے پریشان کہ اب کیا بنے گا، اپنی بیوی کے پاس چلے جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ میں نے تو حضور علیہ السلام کی دعوت کی، اور اس دعوت کے اندر چند ایک صحابہ کا پیغام دیا کہ یا رسول اللہ اپنے ساتھ چند ایک صحابہ کو لے کر آئیے گا، لیکن نبی کریم علیہ السلام تو بہت سارے صحابہ کا ایک گروہ لے کر میرے گھر میں آ گئے، اب کیا بنے گا، کھانا تو تھوڑا سا ہے لیکن اتنے صحابہ کو کیسے کھلائیں گے۔ ان کی بیوی نے آگے سے جواب دیا، کہنے لگی اے جابر کیا تم نہیں جانتے جو لے کر آنے والا ہے وہ جانے اور جو کھلانے والا ہے وہ جانے۔ ہم نے جو کام کرنا تھا تو وہ تو ہم کر چکے ہیں، جتنا انتظام کرنا تھا تو وہ تو ہم نے کر لیا، لیکن اب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آنے والے ہیں وہ جانے یا ان کے صحابہ جانے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب سارا انتظام مکمل ہو گیا، کھانے والی جو چیزیں تھیں، روٹیاں تھیں یا وہ گوشت تھا، ان کے اوپر کپڑا دے دیا اور تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ کا ایک گروہ آتا کھاتا چلا جاتا، دوسرا گروہ آتا کھاتا چلا جاتا۔ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا میرے غلاموں جب تم کھانا کھاؤ تو اس وقت اگر تمہارے ہاتھ میں ہڈی آئے نا تو اس کو ہڈی کو ایک جگہ پر جمع کرتے جانا۔ وہ ہڈیاں جمع کرتے گئے، صحابہ کھاتے گئے، جاتے گئے۔ بہت سارے صحابہ نے اس دعوت کو کھایا، لیکن آخر میں کیا ہوا، نبی کریم علیہ السلام نے اس ہڈیوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر یہ الفاظ بولے، بیان فرمائے کم بِإِذْنِ اللہ۔ جب یہ میرے محبوب نے الفاظ استعمال فرمائے، آپ نے ذکر کیا ان الفاظ کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ بکری کا بچہ جو ذبح کیا تھا دعوت کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ بکری کا بچہ زندہ کر دیا۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ اور پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں نے وہ کپڑا جو کھانے کے چیزوں کے اوپر دیا ہوا تھا، جو سالن کے اوپر دیا ہوا تھا، جو آٹے کے اوپر دیا ہوا تھا یا روٹیوں کے اوپر دیا ہوا تھا، جب میں نے اٹھا کر دیکھا جتنا پکایا تھا اتنا ہی باقی تھا۔ سبحان نہ اللہ، تو اس میں سے کوئی چیز کم ہوئی، نہ اس میں سے کوئی چیز کم ہوئی، صحابہ نے بھی کھا لیا اور میرے محبوب نے بکری کا بچے کو بھی زندہ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو اسی کو میلاد کہتے ہیں۔ یہی چیز ہے کہ جو بھی بندہ نبی کریم علیہ السلام کا نام سنے تو میرے محبوب کی ذات پر درود و سلام پڑھنا شروع کر دے، یہ محبت ہے۔ اور جب یہ محبت دل کے اندر پیدا ہوتی ہے نا تو اس کے بعد پھر بندے کا دل کرتا ہے میں اپنے محبوب کے شان کو بیان کروں۔ سبحان اللہ۔ یا تو شان کو سنو، اگر بولنے کی طاقت ہے تو اس کا یہ بھی ذہن ہوتا ہے کہ میں اپنے محبوب کی شان کو بیان بھی کروں، تو یہی میلاد ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم علیہ السلام کے سچی غلامی، سچی محبت، سچی وفاداری عطا فرمائے، اور خالق کے دو جہاں عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مرحوم کی کامل طور پر بخشش و مغفرت کو فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔